جب نعرہ لگاتے نا تو کیسر و کسرا کانپتے. سفیر آتے روم کے ملنے کے لیے تو کہتے جاؤ عمر نفل پڑھ رہے ہیں، ٹائم کوئی نہیں. ایک دن اندر میٹنگ ہو رہی تھی، حضرت عمر میٹنگ میں بیٹھے تھے. آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ ابن عمر. ابا جی اندر آ جاؤ. فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو، میں ضروری بات کر رہا ہوں، اندر نہ آنا. جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تو امام حسین بھی آ گئے. ایک حدیث میں ایک روایت میں امام حسن کا لفظ بھی ہے. امام حسین آئے، آ کے عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگے عمر فاروق اندر ہیں؟ تو کہا وہ اندر تو ہے. تو کہا آپ کیوں دروازے پہ کھڑے ہیں؟ کہنے لگے ابا جی نے کہا ہے یہاں انتظار کرو، میں کوئی ضروری بات کر رہا ہوں، لیکن شہزادے میرے لیے کہا ہے، میرے لیے آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. امام حسین کہنے لگے امیر المومنین کوئی بات کر رہے ہوں گے، میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا، ظہر کا ٹائم آئے گا نا تو میں مسجد میں مل لوں گا. یہ کہہ کے چلے گئے. حضرت عمر باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کوئی آیا تو نہیں؟ عرض کی حضور حسین ابن علی آئے. حسین ابن علی. تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا بے شک چلے جائیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میں ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا. تو سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے عبداللہ تجھے تیری ماں روئے، حسین کو کیوں واپس بھیجا؟ پھر عمر دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا، کھڑا ہونا عمر پہ ختم ہے، لیکن جو اندر کی بات ہے نا، روح کی، جو عقیدت کی بات ہے، جو وفا کا رشتہ ہے، اس کو کون سمجھے؟ یہ جو روح کی مجبوریاں ہیں، یہ جو وفا کی مجبوریاں ہیں، اسے لوگ کیا سمجھیں؟ انہیں کیا پتا کہ مرشد کے بیٹے کے پیر چومنے میں حسن کیا ہوتا ہے؟ انہیں کیا پتا کہ جب استاد کا بیٹا گھر میں آتا ہے تو دل کرتا ہے مکان بیچ کے اسے دے دیں، اس کے باپ کی نیکیاں بڑی ہیں. جناب عمر فاروق دوڑے گئے، امام حسین کے دروازے پہ دستک دی. امام حسین باہر رکھا. شہزادے یار ملنے آئے تھے تو بغیر ملے کیوں آ گئے؟ عرض کی کہ آپ مصروف تھے، آپ کے اپنے بیٹے بھی دروازے پہ کھڑے تھے تو میں واپس آ گیا. امام حسین کہتے ہیں عمر جذبات میں آ گئے، سر سے پگڑی گر گئی. کہنے لگے حسین میرے بیٹے کا اور حسین کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ اور پھر سر سے پگڑی اتری تھی، اپنے بال زور سے پکڑ لیے. کہنے لگے حسین میں نا مکے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور ڈنڈوں سے مار کھاتا تھا اپنے باپ سے. یہ جو آج ساری دنیا میں عمر کے نعرے لگتے ہیں یہ تیرے نانے کا صدقہ ہے. شہزادے میری وفا اور میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا توڑ کے آ جایا کر. عمر تو لوگ. ایک دن امام حسین نے آ کے نا جناب فاروق اعظم سے کہا، خطبہ دے رہے تھے بچوں کی طبیعت شروع میں، پتہ نہیں کیا بات آئی امام حسین کے دل میں. کہنے لگے عمر نیچے اترو، یہ میرے نانا کا ممبر ہے. تو حضرت سیدنا عمر سنو، کبھی میرا بھی بچہ آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار، بچوں کو تو نہیں نا جمعوں میں مطلب ذکر کیا جائے، اترنا میرے نانے کا ممبر ہے. جناب عمر اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے تو کہا جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ. تو حضرت عمر رو پڑے. کہنے لگے شہزادے میرے نانے کا ممبر ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں، یہ ممبر یہ مصلی یہ تیرے نانے کی شان ہے، میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں، تیرے ہی نانے کا ممبر ہے. تھوڑی دیر کھڑے رہے تو امام حسین کہنے لگے اچھا کوئی نہیں آپ کے نانے کا ممبر کا نہیں؟ کہا چلو پھر میرے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ چلو خیر ہے. کوئی نہیں آپ کے نانے کا؟ کہا نہیں. تو کہا کوئی نہیں پھر میرے نانے کے. جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار جملہ کہا، فرمانے لگے میں ممبر پر مرضی سے نہیں بیٹھا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، اور پھر حسین کے کہنے پہ میں اترا ہوں، اب مجھے حسین نے بٹھایا ہے. اب کسی کی جرت ہے تو عمر کو اتار کے دکھائے، اب میں حسین کا تیری نسل پاک میں. یار کتنی بے شرمی کی بات ہے، لوگ امام حسین کو باغی کہے. حضور کا وصال ہوا نا تو امام حسن اور امام حسین کی عمریں ابھی 7-8 سال 9 سال کے بیچ تھیں. تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن آئے مسجد میں تو ممبر پہ بیٹھے ہوئے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق کو، تو کہنے لگے نیچے اترنا میرے نانا کا ممبر ہے. بچوں کو بڑی پہچان ہوتی ہے نا ابا کے کپڑوں کی، سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے نانا کا ہے، یہ میرے نیچے اترو یہ ممبر میرے نانا کا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ نے جلدی سے پکڑا.
اور پکڑ کے فرمایا ذرا حسین حسن یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اب دیکھیں نا بچہ یہاں کسی کا شور کرے تو میں آپ کو جمعہ چھوڑ کے بچے کی تھوڑی سنوں گا. میں کہوں گا کہ بھائی ٹھیک ہو گیا بچے کو لے جاؤ ذرا اسے پیچھے کرو جمعے کے بعد بات کرتے ہیں. لیکن وہ تھے نا رسول اللہ کے نواسے اور حضرت ابوبکر صدیق عظمت اور شان کو سمجھتے تھے. انہوں نے کہا نیچے اتریے میرے نانے کا ممبر ہے. تو حضرت صدیق اکبر نیچے اتر کے کھڑے ہو گئے. تو ایک جملہ باقی بزرگوں نے بھی بڑا کچھ لکھا ہے پر یہاں ایک بات شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے. حضرت صدیق اکبر رو پڑے, کہنے لگے حسن اگر ممبر تیرے نانا کا ہے تو ابوبکر بھی تو تیرے نانا کا ہی ہے نا, یہ کو باہر سے تو نہیں نا آیا, یہ بھی تیرے نانا کا ہے. تو حضرت امام حسن ہنسنے لگے, فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا بیٹھ جائیں ممبر پہ پڑھائیں جمعہ. سمجھ آ گئی ہے بات کی, پڑھائیں جمعہ. آپ کی بات کی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ممبر نانا کا ہے تو ابوبکر بھی تو انہی کا ہے نا جناب صدیق اکبر. کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہیں, حضور کے صحابہ کی ایک جماعت بارگاہ میں بیٹھی ہے. حضرت صدیق اکبر بھی حضور کے بالکل قریب بیٹھے ہیں, وہ آج بھی حضور کے قریب ہی قریب بیٹھے. تو اچانک نہ محفل میں حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے. باقی صحابہ بھی اٹھنا چاہ رہے تھے, کوشش ہو رہی تھی, لیکن پتہ ہے سب سے پہلے جگہ کم تھی. کو بندہ ذرا سرکتا یا جگہ بناتا تو جگہ بننا تھی. باقی بھی اٹھنا چاہ رہے تھے لیکن سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے. حضرت مولا علی کا بازو پکڑ کے تھام کے حضور کے قریب بٹھایا, خود ذرا تھوڑے سے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے. اب بولا نہیں کوئی, وہاں لوگ کم باتیں کرتے تھے, وہاں لوگ بولا ہے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوے نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے, لباں تے موراں لگیاں بولن دی جاج بھول گئی, اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاج بھول گئی. تے جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے. حضور کی بارگاہ میں وہاں کو بندہ بات کرے, اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں, صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں. کچھ لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر, پھر مجھ کو ادب لایا, پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں. تو حضرت کسی نے گفتگو نہیں کی. حضرت صدیق اکبر نے بازو تھاما اور لا کر کے نا حضرت مولا علی کو حضور کے قریب بٹھایا اور خود سائیڈ پہ جا کے بیٹھ گئے. کوئی بولا نہیں, بات نہیں کی. تب ہم تو باتیں زیادہ کرتے ہیں نا. جا کے سائیڈ پہ بیٹھ گئے اور کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا, نہ کسی کی جرت تھی, نہ کوئی کرنا چاہتا تھا, نہ کر سکتا تھا. تھوڑی دیر خاموشی رہی, پھر میرے کریم بولے اور حضور بول کے فرمانے لگے دیکھا تم نے ابوبکر نے کیا کیا ہے. اور پھر حضور فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچان سکتا ہے, فضل والے ہی اہل فضل کو پہچانا کرتے ہیں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مولا علی کی شان کو اگر سمجھ سکتے ہیں تو ابوبکر صدیق سمجھ سکتے ہیں, اور حضرت صدیق اکبر کا مقام اگر کوئی جان سکتا ہے تو مولا علی ہی جان سکتے ہیں. آج ہم ذکر کر رہے ہیں نا امام حسین کا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے جیسے بندے کی تو زبان نہیں اس قابل نہیں کہ ان کا نام لے سکے. کہاں سیدنا امام حسن اور کہاں سیدنا امام حسین اور کہاں ہم لوگ. ہماری حیثیت ہے, ہم تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام ذریعہ نجات ہے, جن کا تذکرہ ذریعہ نجات ہے. یہ سارے اسی دریائے محبت